ایک رات فرعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنو اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ جب فرعون کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے کاہنوں اور جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر کے باشندوں کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ بچہ کون تھا اور کس طرح پیدا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس خواب کی بنا پر فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کرنے کا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ فرعون نے یہ چاہا کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو جس کے ہاتھوں اس کی حکومت کے ختم ہونے کا اس کو خواب میں اشارہ ملا تھا۔ حکومت کے کارندے بنی اسرائیل کے گھر گھر کی تلاشی لیتے پھرتے۔ بنی اسرائیل کے جس گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوتا اسی وقت اس کو پکڑ کر ذبح کر دیتے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے بے شمار بچے اس اندیشے کے پیش نظر قتل کر دیے گئے کہ ایسے بچے کا وجود ہی باقی نہ رہے کہ جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت کے زوال پذیر ہونے کا اندیشہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کے جس کے قبضے قدرت میں کائنات کی کل طاقت ہے، وہ جو چاہتا ہے کائنات میں وہی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وہ طاقت والا، عظمتوں والا ہے اور اس کی چاہت کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب اتنا دھڑا دھڑ بنی اسرائیل کے بچے قتل ہونے لگے تو فرعون کے خاندان کے لوگ فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے بچے اسی طرح قتل ہوتے رہے تو پھر ہماری خدمت سر انجام دینے کے لیے بنی اسرائیل میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو فرعون نے حکم نافذ کر دیا کہ ایک سال سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور دوسرے سال سارے بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو زندہ رکھنے کا حکم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور قدرت کاملہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس طرح بچایا، آئیے مکمل واقعہ سماعت فرمائیے۔ ہوا یوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کا نام ایاسخط تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام فرمایا کہ جب تجھے یہ خطرہ محسوس ہو کہ فرعون کے کارندے تیرے بیٹے کو پکڑ کر لے جائیں گے تو اسے دریا کے حوالے کر دینا۔ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اسے تمہاری طرف حفاظت سے لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا۔ ادھر فرعون کے دربار کی کنیزیں دریا کے کنارے پر چہل قدمی کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ لکڑی کا ایک صندوق دریا کے کنارے آ لگا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑا اور اٹھا کر فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس لے آئیں۔ فرعون کی بیوی نے جب صندوق کو کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک نہایت خوبصورت بچہ اس میں لیٹا ہوا ہے۔ بچے کو دیکھتے ہی اس کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اسے اپنے خامند کے پاس لے گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ دیکھیے کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ آگے چل کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ فرعون کی بیوی کو تو واقعی اس بچے کے ذریعے فائدہ پہنچا۔ دنیا میں اسے یہ فائدہ ہوا کہ اس بچے کے ذریعے اسے ہدایت نصیب ہوئی، اور آخرت کے اعتبار سے یہ بچہ اس خاتون کے جنت میں جانے کا سبب بن گیا۔ وہ سبھی لوگ اس حقیقت سے نا آشنا تھے کہ آگے چل کر اس بچے کے ذریعے کیا کچھ رونما ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام فرعون کے شاہی محل میں اسی کی نگرانی اور اخراجات پر کروایا، اور پرورش بھی اس کی والدہ کی گود میں ہوئی۔ وہ دودھ اپنے لخت جگر کو پلاتی اور اخراجات شاہی محل سے ادا کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے عجیب رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ملکہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے بہت سی دائیں بلائیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ بچہ مسلسل روتا رہا۔ بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا، وہ کیوں روتا رہتا ہے۔ دودھ پلانے والی دائیوں نے بہت کوشش کی کہ بچہ دودھ پی لے تاکہ ملکہ خوش ہو اور وہ اس سے انعامات حاصل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر دودھ پلانے والی دائیوں کو حرام قرار دے دیا۔
جب بچے کو اس کی ماں نے دل پر پتھر رکھ کر لکڑی کے صندوق میں لپیٹ کر دریا کے سپرد کر دیا تو ہر وقت اس کی یاد میں پریشان رہنے لگی۔ وہ ہر وقت اپنے لختے جگر کی ہی باتیں کرتی رہتی۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ اپنے بھیا کے بارے میں معلومات تو حاصل کرو کہ میرے لاڈلے کا کیا انجام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے حکم پر عمل کرتے ہوئے دریا کے سپرد کر دو، ہم اسے بچا کر تمہیں پہنچا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی اور اپنے بھائی کو تلاش کرنے لگی۔ اس نے محل میں لوگوں کو ایک خوبصورت بچے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ ارے بابا، اس بچے کا کیا بنے گا؟ شاید یہ چھٹی دایا ہے۔ اس کو ملکہ نے آزمایا لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بڑے ادب اور نرمی سے کہا، میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو شہر میں رہتی ہے، بچہ اس کا دودھ ضرور پی لے گا۔ ایک عورت نے کہا کہ میں نہیں مانتی، ہم نے 6 دودھ پلانے والی خواتین کو آزما لیا ہے لیکن بچے نے دودھ نہیں پیا۔ دوسری نے کہا، بھلا ہم 7ویں کو کیوں نہ آزمائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ خبر ملکہ تک پہنچی۔ اس نے لڑکی کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ جاؤ اس خاتون کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بچہ خاتون کو چمٹ گیا اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا، گویا کہ وہ اس کا منتظر تھا۔ ملکہ حیران ہوئی، محل والے بھی حیران ہو گئے۔ فرعون کو شک گزرا اور اس نے کہا، اس بچے نے اس عورت کو قبول کیوں کیا ہے؟ کیا یہ اس کی ماں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، میرے آقا، میں ایک خوشبودار اور عمدہ دودھ پلانے والی خاتون ہوں، ہر بچہ مجھے قبول کر لیتا ہے۔ فرعون یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور اس کا معاوضہ طے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے گھر واپس آئی اور اس کی گود میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمزدہ نہ ہو، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے شاہی محل میں کروائی۔ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ پاک نے اسی کے خرچے پر اسی کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروا کر یہ بتا دیا، جن رب رکھے ان کون چکے۔ تو معزز ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے موجود ہے کہ اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرنے پر قادر ہے۔ بات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کی ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی آزمائش سے بھی ان کو بچا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل با مقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔